حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ لوگوں سے پوچھا حضرت کیا چاہتے آپ؟ یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کہا اللہ کی قسم نہ میرے کو ملک چاہیے، نہ میرے کو مال چاہیے، نہ میرے کو عہدہ چاہیے، نہ میرے کو کرسی چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا بزرگوں؟ تاجر تجارت میں دیندار، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی میں دیندار، محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری کے نقشوں میں دیندار۔ اور بزرگوں معمولی درجے کا آدمی ہے، بکریوں کا چرواہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کا خوف غالب تھا، محنت کے اثرات پر تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس کام پر آوے۔ اور دیکھو ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جب تمہاری تشکیل ہوتی ہے، تمہارے کندھوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور تم کو ہمارے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے اے ہمارے بندو، تو تم اپنی جان بچاتے ہو، بوجھ بن جاتے ہو۔ میرے گھر کا مسئلہ، میری فیکٹری کا مسئلہ، میری بچی کی رخصتی کا مسئلہ، میری بچی کی ڈیلیوری کا مسئلہ، میرے بچے کے نکاح کا مسئلہ، اللہ کہہ رہے تم کو ہو کیا گیا ہے جب تم سے ہمارے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بہانے بتلاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، ارے تم کو ہو کیا گیا ہے؟ جب آواز لگائی جاتی ہے، نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھ بن جاتے ہو۔ میرا حضرت امیر صاحب یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اے ہمارے بندو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ یہاں کا ٹھاٹ بات، یہاں کے عیش و عشرت کے نقشے، یہاں کا ساز و سامان، اللہ کہہ رہے میرے بندو یہ آخرت کے مقابلے میں بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے۔ کہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی، اور کہاں یہ بزرگوں دنیا کی مختصر زندگی 60-70 سال کی۔ ہماری عمریں ہے کیا؟ اللہ کی نبی کا فرمان ہے میری امت کو جو عمریں ملی ہے مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان کی۔ ارے بزرگوں کوئی سینکڑوں ہزاروں میں سے اللہ کا ایک آدھ بندہ سینچری پوری کر جائے وہ اور بات ہے، کس نے تو 100 سال پورے کر لیے، باقی تو آدمی 50، 55، 60، 65، 70 کے اندر اپنا بوریا بستر کو ڈال لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا کیا ہو گیا تم کو کہ جو زندگی ہے نا، یہ رنگ روغن، یہ چمک دمک جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ متاع ہے نا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اس کی بڑی عجیب تفسیر کی۔ وہ فرماتے متاع کہتے کس چیز کو؟ وہ فرماتے عورت اپنی ناپاکی کے ایام میں وہ چھیتڑے، وہ چندیاں جو ناپاکی کے خون سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے نا، مفسر نے اس کو متاع کہا ہے جس کے پیچھے آج ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کو، اپنے ساتھی کو ایک کوڑی پر لے کر آئے، سارے گاؤں کی گندگی اور پاخانہ جہاں ڈالا جاتا تھا، صحابہ اعراض کر رہے تھے، اپنے جان بچا رہے، اس سے جو ہے گندگی سے نفرت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ وہی تو بہترین کھانے جس کو تم کھایا کرتے تھے، یہ وہی تو بہترین پوشاک جن کو تم پیدا کرتے تھے، یہ وہ متاع بزرگوں جس کے پیچھے آج ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اور اگلی آیت میں تو اللہ نے زبردست جھنجھوڑا ہے الا تنفروا، ہاں تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما۔ ہاں بزرگوں اللہ کو مسلمان پیارا نہیں، اللہ کو تو اپنا دین پیارا ہے۔ کوئی وعدہ نہیں اللہ کا مسلمان کے ساتھ، سارے وعدے اللہ کے دین والوں کے ساتھ ہیں۔ عزت کا وعدہ، نجات کا وعدہ، سربلندی کا وعدہ، حالات کے سازگار بنانے کا وعدہ، ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی چوٹی اور بلندی پر لے جانے کا وعدہ، سارے وعدے آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لو، سارے وعدے دین کی شرط کے ساتھ ہیں، ایمان کی اعمال کی شرط کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو ہم تم کو عزت دیں گے، اللہ کے عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہمارے خزانے سے چلتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اترتی ہے، اور ہم ایمان والوں کو، مومنین کو عزت دیں گے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو ہم تم کو نجات دیں گے۔ اللہ کیا ضابطہ ہے نجات کا؟ اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، نجات ملے گی کن کو؟ جو مومنین کاملین میں سے ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے کائے کو ٹینشن لے رہے، گھبراتے کائے کو؟ اور ہم تمہاری بات کو اونچا کر کے دکھلائیں گے، ذلیل نہیں کریں گے ہم تم کو دنیا کی قوموں میں، ہم تمہاری بات کو اونچا کر کے دکھلائیں گے، تم گھبراؤ مت، لیکن شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ ہر جگہ یہ ان شرطیہ ہے بزرگ، ہم شرط کو پورا کریں، آپ دیکھو گے اللہ کی قسم اللہ سلوٹوں میں اپنے وعدے پورے کرتے چلے جائے گا۔ رکاوٹ ہماری آپ کی ذات بنی ہوئی بزرگوں،
اللہ کہہ رہے اگر تم حرکت میں نہیں آؤ گے، ہاں اللہ کی قسم بھاؤ تبلیغ کا کام کا ہے بزرگوں، کام کی وجہ سے اس امت کو بھاؤ ملا، ہاں اس امت کا بھاؤ اس کام کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جو فرما رہے جنت حرام تمام نبیوں کی امتوں پر جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، وجہ کیا اس کی؟ اللہ نے اس کے حوالے نبیوں والا کام دیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا بزرگوں، لیکن کار نبوت اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا۔ اب اس امت کا پی ایچ ڈی، اس امت کا ایم کام، اس امت کا LLB، اس امت کا ہاتھ لاری لگانے والا، اس امت کا مونگ پھلی بیچنے والا، اس امت کا ڈاکٹر، اس امت کا وکیل، اس امت کا مفتی صاحب، اس امت کا محدث اور اس امت کا مفسر، اللہ کی قسم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دعوت کسی ایک کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے بزرگوں کہ بھائی یہ کام بولے تبلیغ والے کرے اور بولے میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی قسم یہ یہاں تو اپنی جان بچا سکتا ہے، اللہ کی اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ سب سے بڑا مجرم ہے بزرگوں جو دین کے تقاضوں سے دعوت سے اپنی جان بچاتا۔ پتہ نہیں امت کا کیا ہو گیا، شراب پینے کو امت گناہ سمجھتے، زنا کو امت گناہ سمجھتے، چوری جھوٹ اور ڈکیت کو امت گناہ سمجھتی ہے۔ ارے بزرگوں دعوت کی محنت کو چھوڑنے کو امت گناہ نہیں سمجھتی، جبکہ یہ مہا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب دعوت زندگیوں سے نکلتی ہے اس کے نتیجے میں بے دینی کی فضا عام ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ساری گندگیاں پھر وجود میں آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے سے پہلے امت کا کیا حال ہوتا، نبی آتے ان کے ساتھ ان کی دعوت آتی، جس کے نتیجے میں زندگیوں سے دین آتا، گندگیاں صاف ہوتی چلی جاتی۔ جہاں نبی گئے ان کے ساتھ ان کی دعوت گئی، ان کا دین گیا، نتیجہ کیا آتا، امت پھر دوبارہ گندگیوں میں مبتلا ہو جاتی۔ آج امت نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ میرا وظیفہ حیات ہے، میری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے جو اس امت کی اپنے پاک کلام میں تعریف کی، اس کی وجہ کیا بزرگوں؟ ہم سے پہلے بھی تو امتیں دنیا میں آئی، ہم ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ اللہ ہم جیسے گرے پڑو کہ اپنے پاک کلام میں تعریف کر رہا ہے تم بہترین امت ہو، وجہ کیا اس کی؟ کہ یہی اللہ نے اس امت کے حوالے نبیوں والا کام کیا، تبھی تو کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگی بزرگوں، نبیوں کے دسترخوان پر، نبیوں کے آگے پیچھے۔ پچھلی امتیں دیکھ دیکھ کر اس قوم کو، اس امت کو رشک کرے گی اور آپس میں کہے گی بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہے؟ ان کو کہا جائے گا بھائی یہ کسی قوم کے نبیوں بھی نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ والی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ یہ وہ ہے جن کے آج تم تھاٹ بات دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی اب اس کو مقام ملا اس کام کی بدولت بزرگ۔ اللہ کہہ رہے بندو، اے ہمارے بندو، الا تنفروا، اگر تم حرکت میں نہیں آؤ گے اور نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ رہ گیا اللہ کے دین کا مسئلہ، دین کا کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے وہ کسی کے محتاج تو ہم ہیں نہیں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، نئی قوم کو لائے گیا اور اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم ہمارے